أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. فليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعفا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين. ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في
حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين الفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا فإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا فلا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي يرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما صدق الله العظيم. सूरह निसा मदनी सूरत है, इसमें 176 आयतें हैं। सूरह निसा में औरतों के मसाइल, यतीमों के मसाइल, तयम्मुम का हुक्म, विरासत के अहकामात, हुकूकुल इबाद, निकाह के अहकाम, नाहक माल खाना, माशरती अहकाम, तौबा इस्तग़फ़ार, साले अहमाल का हुक्म, मुनाफिकीन के बारे में तफसील से बताया गया है। चलिए हम सूरह निसा शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुम, ऐ लोगो डरो अपने रब से, अल्लज़ी खलक़कुम, और जिसने पैदा किया तुम्हें, मिन नफ्सि वाहिदा, एक जान से, व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्सा मिन्हुमा रिजालन कसीरा, और उसने पैदा किया उसी से बीवी उसकी, और उसने फैला दिए इन दोनों से मर्द बहुत से, व निसा, और औरतें, वत्तक़ुल्लाह, और डरो अल्लाह ताला से, अल्लज़ी तसअलूना, वो जो तुम एक दूसरे से सवाल करते हो, बिही, साथ इसके, वल अरहमी, और रिश्तों को काटने से, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, काना अलैकुम रक़ीबा, तुम पर है निगरान। वातुल यतामा अम्वालहुम, और दो यतीमों का माल उनको, वला ततबद्दलु, और ना तुम तब्दील करो, अलक़बीसा, नापाक को, बित्तईबी, पाक से, वला, और ना, ताकुलु अम्वालहुम, तुम खाओ उनके माल, इला अम्वालिकुम, तरफ अपने मालों के मिलाकर, इन्नहु, यकीनन वो,
काना हुबन कबीरा, बहुत बड़ा गुनाह है। वइन खिफ्तुम, और अगर खौफ हो तुम्हें, अल्लाह के ना तुक़सितु, तुम इंसाफ कर सकोगे, फिल यतामा, यतीमों में यानी लड़कियों में, फ़न की हो तो निकाह कर लो, मा ताबा जो पसंद आए, लकुम तुम्हारे लिए, मिनन निसाई औरतों में से, मसना दो दो, व सुलासा और तीन तीन, व रुबा और चार चार, फ़ईन खिफ्तुम, फिर अगर डर हो तुम्हें, अल्लाह के ना तादिलो, तुम अदल करोगे, फ़वाहिदा तो एक ही है, औ या मा मलक्कत, जिनके मालिक हुए, ऐमानुकुम दाएँ हाथ तुम्हारे, ज़ालिक अदना, ये ज़्यादा करीब है, अल्लाह के ना तऊलो, तुम नाइंसाफ़ी करो। वो तुम निसा, और दो औरतों को, सदुक़ातिहिन्ना, महर उनके, निहलतन खुश दिली से, फ़ैन तिबना, फिर अगर वो खुशी से दे दें, लकुम अनशैइन, तुम कोई चीज़ तुम्हें, मिनू उसमें से, नफसन खुद, फ़कुलुहु तो खाओ उसे, हनियन खुशी से, मरियन खुशगवार। वला तूतुर सुफ़हा, और ना तुम दो नादानों को, अम्वालकुम माल उनके, अल्लती वो जो, जालल्लाहु बनाया अल्लाह ताला ने, लकुम तुम्हारे लिए, क़ियामन क़ियाम का ज़रिया, वर्ज़ुक़ूहुम और रिज़्क़ दो उन्हें, फ़ीहा उसमें से, वक्सूहुम और पहना उन्हें, वक़ूलू और कहो, लहुम उन्हें, क़ौलन मारूफ़ा, अच्छी भली बात। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं, ऐ लोगो अपने परवरदिगार से डरो, जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया और उससे उसकी बीवी को पैदा करके इन दोनों से बहुत से मुराद मर्द और औरतें फैला दी। इस आयत में भी फिर अल्लाह ताला डरो कहकर हुक्म दे रहे हैं। सूरत की शुरुआत में ही अल्लाह सुब्हानहू तआला सारी इंसानियत के लिए खिताब फरमा रहे हैं। एक जान से मुराद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है और ज़ौज उनकी बीवी से मुराद हव्वा अलैहिस्सलाम है, तो उनकी बाहीं पसली से पैदा किया था, जो सबसे टेढ़ी हिस्सा है। अगर कोई सीधा करना चाहे तो टूट जाएगा, लेकिन उसी से फ़ायदा उठा सकते हैं, उसी तरीके से, जिस तरीके से वो है उसी तरीके से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से ही हवा की तख्लीक हुई है। रिश्ते नाते तोड़ने से बचने का हुक्म है इस आयत में। ये सख्त कबीरा गुनाह है कहा गया, जिसे ख़ता रहमी कहते हैं। बहुत सारी अहदीस में क़राबतदारों को हर सूरत में क़ायम रखना, रिश्तेदारी क़ायम रखने का हुक्म है। उनके हुकूक़ अदा करने की बड़ी ताकीद और फजीलत बयान की गई है, जिसे सिला रहमी कहा जाता है। और आयत तुम्हें यतीमों को उनके माल दे दो और पाक और हलाल चीज़ों के बदले नापाक और हराम चीज़ें ना लो, और अपने मालों के साथ उनके माल मिलाकर ना खाओ, बेशक ये बहुत बड़ा गुनाह है। यानी यतीम जब बालिग और बाशऊर हो जाएं तो उनका माल उनके सुपुर्द कर दो। ऐसा ना करो कि इनके माल से अच्छी चीज़ें ले लेके और महज गिनती पूरी करने के लिए हम अपना घटिया दकियानूसी माल जो बेकार रहता ना, वो उनके बदले में नहीं रखना चाहिए। अगर तुम्हारी बदनीयती से जो माल तुम रख लोगे वो खबीस, नापाक और तुम्हारे लिए हराम होगा। बदनीयती से इनका माल अपने पास मिलाकर खाना ये भी मना है, और अगर खैर खाई हो तो उनके माल को अपने माल में ज़रूरत के मुताबिक मिलाना जायज़ है। आयत 3 में, अगर तुम्हें डर हो कि यतीम लड़कियों से निकाह करने के बाद तुम उनके साथ इंसाफ ना कर सकोगे, तो फिर औरतों में से जो भी तुम्हें अच्छी लगे उनसे निकाह कर लो। यहाँ पर 2 2 3 3 4 4 मैक्सिमम की लिमिट यहाँ पर बताई गई। लेकिन अगर तुम्हें बराबरी ना कर सकने का खौफ हो तो एक ही काफ़ी है। अब हमारे मुसलमान माशरे में 2 शादी करना मर्द को जायज़ है, 3 शादी 4 शादी ये तो याद है, लेकिन उसके बाद ही अल्लाह ताला बताए कि अगर तुमको खौफ है कि इंसाफ नहीं कर सकेंगे तो फिर एक पे इक्तफा करो, ये भूल जाते और एक ही के पीछे हो जाते और दूसरे को छोड़ देते। तो ये करना भी सब क़यामत वाले दिन उनके लिए अजाब का बास बनेगा। या फिर तुम्हारी मिल्कियत की लौंडियाँ, ये ज़्यादा क़रीब है। यानी पहले ज़माने में जंगों में जो औरतें क़ैद होकर आती थी उनको लौंडियाँ बना कर रखा जाता था, तो उनकी भी और लौंडियों की भी ज़रूरत होती थी ताकि वो गुनाह से ज़िना से बच सके और मालिक उनको इस्तेमाल कर सकते थे। लेकिन आज के ज़माने में लौंडी से मुराद घर के काम वाली नहीं हो सकती और उसके साथ बदकारी नहीं कर सकते। ये अक्सर लोगों का सवाल है। तो आज के ज़माने में लौंडी है ना, तो लौंडी है तो क्या उसका घर नहीं है, उसका हस्बैंड नहीं है? पहले ज़माने में जब लौंडी बन के आती थी, जंग में कैदी बन के, तो उसका हस्बैंड होता था ना, उसका ख़ानदान। लेकिन आज हमारे घरों में जो काम करने वाले आ रहे हैं माशाल्लाह, उनका घर दार बच्चे शौहर सब होते। अगर शौहर ना भी हो तो वो आपके लिए लौंडी का मुकाम नहीं रखती। यानी एक तरफ झुक जाना, दूसरे को देखना नहीं, उसको पूछना नहीं, उसके ख़र्चा नहीं देना, अगर ऐसा है तो उससे रुकना बेहतर है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, साहिब हैसियत और साहिब जमाल यतीम लड़की किसी वली के ज़ेर परवरिश होती तो उसके माल और हुस्न व जमाल की वजह से उससे शादी तो कर लेते थे, लेकिन उसको दूसरी औरतों की तरह
پورا حق مہر نہیں دیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس ظلم سے روکنے کے لیے اس آیت میں احکامات نازل کیے. اگر تم گھر کی یتیم بچیوں کے ساتھ انصاف کے ساتھ معاملہ کر سکو گے تو پھر ان سے نکاح کرو. اگر انصاف نہیں کر سکتے تو پھر ان سے نکاح ہی مت کرو، اور کوئی دوسری عورتوں سے نکاح کر سکتے، بلکہ ایک کے بجائے 2 3 4 عورتوں سے بھی نکاح کر سکتے، بشرطے کہ ان کے درمیان بھی انصاف کرنا بہت ضروری ہے. بیویوں کے درمیان جو انصاف نہیں کر سکے گا، انصاف کرنے میں ناکام رہے گا، اللہ کے ہاں مجرم قرار پائے گا. اور بیویوں کے ساتھ انصافی نہ کرنا بہت خطرناک سزا ہے. اور اس کے جسم کے جتنے اگر 2 بیویاں ہیں، ایک کی طرف جھک گیا، ایک کو پوچھ کے نہیں دیکھ رہا، تو پھر اس کے 2 ٹکڑے کر کے دونوں میں تقسیم کر دیا جائے گا قیامت کے دن. آیت نمبر 4 میں عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے ادا کرو. ہاں، اگر عورت خود اپنی خوشی سے مہر چھوڑ دے تو اسے شوق سے خوش ہو کر کھا سکتے. مہر عورت کا حق ہے اور آدمی پر فرض ہے مہر دینا. اور یہ مہر کا جو پیسہ ہوتا ہے نا، اس کی خاندان کی عورتوں کے مطابق ہونا چاہیے یا شوہر کی استطاعت کے مطابق. اگر باہمی رضامندی ہو تو کم زیادہ کر سکتے. اور نکاح پر ہی دینا ضروری ہے مہر کا پیسہ. اور مہر کا پیسہ جب لڑکی کو دیا جاتا تو وہ مہر کا پیسہ ماں باپ بھی نہیں لے سکتے، نہ سسرال والے واپس مانگ سکتے. ہاں، لڑکی اپنی مرضی سے صدقہ، خیرات، تحفے، تحائف کسی کو بھی دے سکتی، جہاں چاہے وہ خرچ کر سکتی، یا پھر کچھ رقم شوہر کو معاف کر دے یا خوشی سے مہر معاف کر دے تو بھی جائز ہے. آیت 5 میں اگر بچے چھوٹے ہو اور عقل والے نہیں ہو تو ان کا مال اپنے پاس رکھ سکتے تاکہ ضائع نہ ہو. البتہ انہیں اس مال سے ضرورت کے مطابق کھانا، کپڑا، ضروریات کی چیزیں خرید کر دیا جا سکتا. اور یتیموں سے پیار محبت سے نرمی کے ساتھ بات کرنا چاہیے. مال کو اللہ تعالیٰ انسان کی زندگی کی ضروریات کے لیے ذریعہ بنایا ہے تاکہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے، کیونکہ محتاجی انسان کو کفر تک پہنچا دیتی نا. تو لہٰذا فضول خرچی نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی کنجوسی کرنا چاہیے، بلکہ اعتدال سے خرچ کرنا چاہیے. مثلاً آج کے دور میں قادیانی اور عیسائی لوگ گاؤں میں مسلمانوں کو پیسہ دے کر اپنے مذہب میں شامل کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے اولادوں کی، ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے اور ایمان پر خاتمہ فرمائے. کیونکہ ایسی چیزیں جب ہوتی نا معاشرے میں، پیسے کی وجہ سے ہو رہی نا یہ، تب یہاں پر کیا بتایا گیا خاص طور سے یتیموں کا جو مال ہے اس کے قریب بھی نہیں جانا. اگر آپ کے پاس استطاعت ہے تو آپ اپنے مال سے اس کو کھلائیں پلائیں، ان کی پرورش کریں. اگر آپ خود مفلس ہے، غریب ہے، تو ایسی صورت میں ان کے مال سے ضرورت کے تحت یوز کر سکتے. وابتلوا الیتامی، اور آزماتے رہو یتیموں کو، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب بلغوا وہ پہنچ جائے نکاح کی عمر کو. فإن پھر اگر انستم پاؤ تم منہم ان میں رشدن سمجھ بوجھ، فدفعوا تو دے دو الیہم انہیں اموالہم مال ان کے، ولا تاکلوها اور نہ تم کھاؤ اس میں، اسراف کرتے ہوئے، وبدارن اور جلدی کرتے ہوئے، ان یکبروا کہ وہ بڑے ہو جائیں گے، ومن کانا اور جو کوئی ہو غنین غنی، فلیستعفف پس چاہیے کہ وہ بچے، ومن اور جو کوئی کانا فقیرن ہو محتاج، فلیاکل پس چاہیے کہ وہ کھائے، بالمعروف ہی بھلے طریقے سے. فإذا دفعتم پھر جب دے دو تم الیہم انہیں اموالہم مال ان کے، فاشہدوا تو گواہ بنا لو علیہم ان پر، وکفی اور کافی ہے باللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ حسیباً خوب حساب لینے کے لیے. آیت 6 میں تاکید کی جا رہی ہے کہ یتیم بچے بڑے ہو کر کے مال واپس نہ لے لیں. اس کی وجہ سے جلدی ان کا مال خرچ کر کے ختم نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان کو آزماتے رہنا چاہیے. جب وہ عقل مند سمجھدار نظر آ رہے ہیں تب پھر ان کا مال ان کو واپس کریں. اور واپس کرتے وقت میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پر گواہ بنانے کے لیے کہا ہے. گواہ اللہ تعالیٰ کافی ہے، لیکن دنیا والوں کے لیے جب مسئلے کبھی پیش آئیں گے تو ایک گواہ رہنا ضروری ہے. قیامت والے دن تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لیں گا، وہ سب سے بہتر گواہ ہے نا. تو دنیا کی جو دستور ہے، دنیا میں کوئی مصیبت نہ آ جائے، کوئی پریشانی نہ آ جائے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی گواہ بنانے کا حکم دے رہے ہیں. عام لوگوں کو تو ہماری خیانت کا شاید پتہ نہ چلے، لیکن اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے نا. تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہم سے قیامت کے دن حساب ضرور لے گا. یتیموں کا مال بہت بڑی ذمہ داری ہے، ان کے بالغ ہونے تک رشتہ داروں پر اس کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری ہے. للرجال نصیب، مردوں کے لیے ایک حصہ ہے، مما ترکا اس میں سے جو چھوڑ جائے، الولدان والدین والاقربون اور قرابت دار، وللنساء اور عورتوں کے لیے نصیب ایک حصہ ہے، مما اس میں سے جو ترکا وہ چھوڑ جائے، الولدان والدین والاقربون اور قرابت دار، مما اس میں سے جو اللہ منہ قلیل ہو اس مال میں سے، او یا کسورا کثیر زیادہ ہو، نصیب مفروضہ فرض کیا گیا ہے حصہ، یعنی اللہ تعالیٰ مقرر کر دیا ہے حصہ. اس میں وراثت کے احکامات نازل ہوئے.
माँ बाप रिश्तेदार के तुरके में से मर्दों का हिस्सा भी है और औरतों का भी हिस्सा है। जो माल माँ बाप या रिश्तेदार खा वो माल कम हो या ज़्यादा, उसमें हिस्सा अल्लाह ताला ने मुकर्रर कर दिया है। इस्लाम से पहले एक ये जुल्म भी था कि औरतों और छोटे बच्चों को विरासत से हिस्सा नहीं दिया जाता था, सिर्फ बड़े लड़के सारे माल के वारिस हो जाते थे। तो अल्लाह ताला इस आयत में फरमाते हैं मर्दों की तरह औरतों और लड़के लड़कियां अपने वालिदैन और रिश्तेदारों के माल में हिस्सेदार होंगे, उन्हें महरूम नहीं किया जाएगा। ये बात अलग है कि लड़के को 2 हिस्से और लड़की को 1 हिस्सा, ये औरत पर जुल्म नहीं है, बल्कि इस्लाम का ये क़ानून मीरास अदल व इंसाफ के तकाज़ों को ऐन मुताबिक पूरा करता है, क्योंकि औरत को इस्लाम ने माश की ज़िम्मेदारी से फ़ारिग रखा है और मर्द को उसका कफ़ील बनाया है। बाप, भाई, शौहर और बेटा वगैरह औरत के हमेशा हर रिश्ते में ज़िम्मेदार होते हैं। तो औरत को महर की सूरत में भी माल आता, वो कौन अदा करता है? मर्द ही अदा करता है। इस लिहाज से औरत के मुकाबले में मर्द पर कई गुना माली ज़िम्मेदारियाँ हैं, इसीलिए अल्लाह ताला ने मर्द को 2 हिस्से रखा है। अगर औरत का हिस्सा निस्फ के बजाय मर्द के बराबर होता तो वो मर्द पर जुल्म होता था ना, लेकिन अल्लाह ताला किसी पर भी जुल्म नहीं करना चाहता, इसीलिए वो अपना हुक्म फ़ैसला हिकमत के मुताबिक अदल व इंसाफ के मुताबिक करता है। वही ज़रा, और जब हाजिर हो यानी मौजूद हो अलक़िस्मत तक़सीम के वक्त, उलुल क़ुरबा क़राबतदार वल यतामा और यतीम वल मसाकीन और मिस्कीन, फ़र्ज़ुक़ूहुम तो दो उन्हें, मिन्हु उसमें से, वक़ूलु और कहो, लहुम उनसे, क़ौलन मारूफ़ा भली बात अच्छी बात। वल यख्शा और चाहिए कि डरें, अल्लज़ीना लव वो जो अगर तरको वो छोड़ जाए, मिन खल्फ़िहिम अपने पीछे से, ज़ुर्रियतन औलाद, ज़ियाफ़न कमज़ोर, ख़ाफ़ू वो खौफ खाएँ, अलैहिम उन पर, फ़लियत्तक़ुल्लाह बस चाहिए कि वो डरें अल्लाह ताला से, वलियक़ूलू और चाहिए कि वो क़ौलन सदीदा अच्छी बात कहें। इन्नल्लज़ीना याकुलूना बेशक वो खाते हैं, अम्वालल यतमा यतीमों का माल, जुल्मन जुल्म करते हुए, इन्नमा बेशक जो याकुलूना वो खाते हैं, फ़ी बुतूनिहिम अपने पेटों में, नारन आग, व यसलौना सईरा और अनकरीब वो जलेंगे भड़कती हुई आग में। अल्लाहुम्मा अज्जिरना मिनन नार। यूसिकुमुल्लाहु ताकीद करता है तुम्हें अल्लाह सुब्हानहू व तआला, फ़ी औलादिकुम तुम्हारी औलादों के बारे में, लिज़्ज़करी मर्द के लिए, मिस्लु हज़्ज़िल उनसैन मानिंद हिस्सा है 2 औरतों के, फ़ैन फिर अगर, कुन्ना हो वो, निसाअन औरतें, फ़ौक़स्नतैनी 2 से ऊपर, फ़लाहुन्ना तो उनके लिए है, सुलासा वो 2 तिहाई, माँ जो तरका उसने छोड़ा, वइन कानत और अगर हो, वाहिदा एक औरत, फ़लहा तो उसके लिए निस्फ़ु आधा है, वली अबावैही और उसके माँ बाप के लिए, लिकुल्ली वास्ते हर, वाहिदिन एक है, मिनहुमा इन दोनों में से, सुदुस छठा हिस्सा है, मिम्मा तरका उसमें से जो उसने छोड़ा, इन काना अगर हो, लहू उसके लिए, वलदुन कोई वलद कोई औलाद, फ़ैन फिर अगर, लम नहीं, यकुन है वो, लहू उसके लिए, वलद कोई औलाद, ववारिसहु और वारिस हो उसके, अबावाहु माँ बाप उसके, फली उम्मी तो उसकी माँ के लिए, सुलुसु तीसरा हिस्सा है, फ़ैन काना फिर अगर हो, लहू उसके लिए, इख्वातुन बहन भाई, फली उम्मी तो उसकी माँ के लिए, सुदुस छठा हिस्सा है, मिम्बादी बाद उसके, वसीयतिन वसीयत पूरी करने के बाद, यूसी वसीयत कर जाए, बिहा उसकी, औ या दैनिन खर्ज यानी खर्च की अदायगी के बाद, आबाउकुम बाप तुम्हारे, व अबनाउकुम और बेटे तुम्हारे, ला तदरूना नहीं तुम जानते, अय्युहुम इनमें से कौन, अक़रबु ज़्यादा क़रीब है, लकुम नफ़ा तुम्हारे लिए नफ़ा में, फ़रीज़तन फ़रीज़ा है, मिनल्लाहि अल्लाह की तरफ से, इन्नल्लाह काना बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला, अलीमन हकीमा बहुत इल्म रखने वाला और हिकमत रखने वाला। आयत 1 में विरासत तक़सीम के वक्त अगर रिश्तेदार यतीम और मिस्कीन आ जाएं तो उसमें से थोड़ा बहुत उन्हें भी दे दें और इनसे नरमी से बात करें। बाज़ उलमा इस आयत को मीरास की आयत के नुज़ूल से मनसूख करार दिया है, लेकिन सही बात यह है कि मनसूख नहीं है, बल्कि एक बहुत ही अहम अखलाक़ी हिदायत यहाँ पर दी गई है, जो विरासत में हिस्सेदार ना हो मगर गरीब रिश्तेदार मौजूद हों तो उन्हें भी कुछ दे दो और उनसे बात नरमी से करें। दौलत को आते हुए देखकर हम क़ारून फ़िरौन की तरह ना हो जाएं। चाहिए कि वो इस बात से डरें कि अगर वो ख़ुद अपने छोटे छोटे बच्चे नातवा छोड़ जाएं तो उनके ज़ाया हो जाने का किस तरीक़े से हमें डर होता ना, तो उनके लिए क्या चाहत होती है हमारी, बस अल्लाह ताला से डर कर हक़ बात कहा करें। जिसकी भी ज़ेर कफ़ालत जो यतीम है उनके साथ वैसा ही सलूक करें जो अपने बच्चों के साथ अपने मरने के बाद किया जाना पसंद करते।
جس کی موت قریب آ گئی ہو ان کے پاس بیٹھنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ اچھی اور حق بات کی نصیحت کرے تاکہ مرتے وقت اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق اور وصیت میں اللہ تعالیٰ کی حکم کی پیروی کرے تاکہ کسی کی حق تلفی نہ ہو جائے۔ صاحب حیثیت ہو تو 1/3 مال کی وصیت ضرور کرے۔ یہ اپنے صدقہ جاریہ کے کاموں میں کر سکتے، مثلا کسی مسجد کی تعمیر، کسی دینی درس کا، یتیموں کی کفالت، غریب یتیم رشتہ داروں کے حق میں، پڑوسیوں کے حق میں وصیت کر سکتے، اور اگر صدقہ جاریہ کے کام کریں گے تو آخرت میں ہمارے لیے اجر عظیم ملے گا۔ اگر صاحب حیثیت نہ ہو تو 1/3 مال کی وصیت غیر وارثوں کو کرنے سے روکا جائے گا تاکہ اس کے اہل خانہ بعد میں مفلسی اور فقر کے شکار نہ ہو جائے۔ اسی طرح کوئی نافرمان اولاد کو وراثت سے محروم کرنا چاہتے ہو تو اس سے بھی روکنا چاہیے۔ جو لوگ ناحق ظلم سے یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں نا، وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، ان قریب وہ دوزخ میں جائیں گے۔ یعنی اسلام میں یتیموں کی مال کی بہت بڑی ذمہ داری عائد کی گئی ہے تاکہ ان کی حق تلفی نہ ہو۔ اللہ ہمیں ہماری اولاد کے بارے میں حکم فرماتے ہیں کہ ایک لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر ہے۔ اگر صرف لڑکیاں ہی ہوں اور 2 سے زیادہ ہوں تو انہیں مال متروکہ کا 2/3 حصہ ملے گا، اور ایک ہی لڑکی ہو تو اس کے لیے آدھا حصہ ہے۔ اور میت کے ماں باپ میں سے کوئی ایک ہے، یعنی مطلب جو مال چھوڑ جاتا نا اس کا 6واں حصہ ہے۔ اگر اس میت کی اولاد بھی ہے اور اگر نہ ہو اور ماں باپ وارث ہوتے ہوں تو اس کی ماں کا 3واں حصہ رہتا۔ ہاں، اگر میت کے کئی بھائی ہو تو پھر اس کی ماں کا 6واں حصہ ہے۔ یہ اس وصیت کی تکمیل کے بعد ہے جو مرنے والے کے کر گیا ہو۔ ادائے خرچ کے بعد اور ان کی وصیت ہے تو وہ پوری کرنے کے بعد یہ حصے تقسیم ہوں گے۔ تمہیں نہیں معلوم کہ تمہارے باپ ہوں یا بیٹے، ان میں سے کون تمہارے لیے فائدہ پہنچائے گا اور کون تمہیں نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ حصے ہے، بے شک اللہ تعالیٰ پورے علم اور کامل حکمتوں والا ہے، اس سے ڈرنا چاہیے۔ وَلَكُمْ نِصْفُ، اور تمہارے لیے آدھا ہے، مَا تَرَکَ، جو چھوڑا، ازواجکم، تمہاری بیویوں نے، ان لم یکن، اگر نہ ہو، لہن، ان کے لیے کوئی، ولدن، بیٹا، فإن، پھر اگر، کانا، ہے، لہن، ان کے لیے، ولدن، کوئی اولاد، فلکم، تو تمہارے لیے ہے، ربع، 4واں حصہ، مما ترکنا، اس میں سے جو چھوڑ جائیں، من بعد وصیہ، بعد وصیت کے، یوصینا، وہ عورتیں وصیت کر جائیں، بیہا، اس کی ساتھ اس کے جو، او یا دین، قرض کی ادائیگی کے بعد، وَلَهُنَّ، اور ان عورتوں کے لیے ہے، ربع، 4واں حصہ، مما ترکتم، اس میں سے جو چھوڑا تم نے، ان، اگر، لم، نہیں، یکن لکم، تمہارے لیے کوئی، ولدن، اولاد، بیٹا، فإن کانا، پھر اگر ہے، لکم ولد، تمہارے لیے کوئی اولاد، فلہن، تو ان کے لیے ہے، ثمن، 8واں حصہ، مما، اس میں سے جو، ترکتم، چھوڑا تم نے، من بعد وصیہ، بعد وصیت کے، تو سونا، تم وصیت کر جاؤ، بیہا، او دین، جس کی، یا پھر قرض، جو قرض کسی میت کا ہونا وہ دین کہا جاتا، وہ ہر حال میں ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر اس کے پاس کوئی ہے، مال ہی نہیں ہے، وہ مقروض تھا اور اس کے پاس کوئی مال بھی نہیں ہے کہ اس کی وصیت میں سے، اس کے مال میں سے بیچ کے دیں، تو اس کے وارثوں کو دینا ہوگا یہ، مگر کسی بھی صورت میں قرض معاف نہیں ہے۔ وَإِن کانا، اور اگر ہے، رجل، کوئی مرد، یورثو، جس کی میراث لی جا رہی ہے، کلالہ، کلالہ، او یا، کلالہ کا مطلب ہے جس کی اولاد بھی نہ ہو، ماں باپ بھی نہ ہو، او امراتن، کوئی عورت، ولہ، اور اس کے لیے ہے، اخن، ایک بھائی، او اختن، ایک بہن، فلکلی، تو واسطے ہے، واحدن، ایک کے، منہا، ان میں سے، سدس، 6واں حصہ، فإن، پھر اگر، کانو، ہو وہ، اکثر، زیادہ، من ذالک، اس سے، فہم شرکاء، تو وہ شریک ہیں، فی ثلثی، 1/3 میں، من بعد، بعد اس کے، وصیت کے، یوصی بہا، وصیت کی جائے جس کی، او دین، یا قرض کی ادائیگی کی، غیر مضار، نہ نقصان پہنچانے والا ہو، وصیت، من اللہ، اللہ کی طرف سے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، علیم حلیم، خوب جاننے والا ہے، بہت بردبار ہے۔ تلک حدود اللہ، یہ حدیں ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، ومن یطیع، جو کوئی اطاعت کرے گا اللہ کی، ورسولہ، اور اس کے رسول کی، یدخلہ، وہ داخل کرے گا اسے، جنات تجری من تحتها الانہار، باغات میں جس کے نیچے بہتی ہیں نہریں، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہنے والا ہے، وذالک، اور یہ ہے، الفوز العظیم، بہت بڑی کامیابی، ومن یعص اللہ ورسولہ، اور جو کوئی نافرمانی کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی، ویتعدی، اور تجاوز کرے گا، حدودہ، اس کی حدود سے، یدخلہ، وہ داخل کرے گا اسے، نارن خالدہ، آگ میں جو ہمیشہ رہنا ہے، فیہا، اس میں، ولہ، اور اس کے لیے، عذاب مہین، اور ذلیل رسوا کرنے والا
عذاب ہے۔ تمہاری بیویاں جو کچھ چھوڑ مریں اور ان کی اولاد نہ ہو تو آدھا حصہ شوہر کا ہے، اور اگر اولاد ہو تو ان کے چھوڑے ہوئے مال سے شوہر کو 1/4 حصہ ملے گا، اس وصیت کے بعد جو اس عورت نے کر کے گئی ہو، یا پھر اس کے اوپر قرض ہے تو وہ قرض ادا کرنے کے بعد۔ جو ترکہ شوہر چھوڑ جائے اس میں بیوی کے لیے 1/4 حصہ ہے، اگر تمہاری اولاد نہ ہو۔ اگر شوہر کی اولاد ہو تو پھر بیوی کو ترکہ میں سے کیا ملے گا؟ ترکہ میں سے 1/8 حصہ ملے گا، اس وصیت کے بعد جو شوہر کر گئے ہو اور قرض کی ادائیگی کے بعد۔ یعنی ہر حال میں شوہر ہو یا بیوی، ان کا قرض کی بھی ادائیگی ضروری ہے۔ اولاد کی عدم موجودگی میں بیٹے کی اولاد یعنی پوتے بھی اولاد کے حکم میں ہیں۔ اسی طرح مرنے والے شوہر کی اولاد خواہ اس کی وارث ہونے والی بیوی ہو یا کسی اور بیوی سے، اسی طرح مرنے والی عورت کی اولاد چاہے اس کے وارث ہونے والے شوہر سے موجود ہو یا پہلے سے کسی خاوند سے، تو بیوی اگر ایک ہوگی تب بھی اسے 1/4 یا 1/8 چوتھا یا 8واں حصہ ملے گا، اگر ایک سے زیادہ ہو تب بھی یہی 1/4 یا پھر 1/8 حصہ ان تمام کے درمیان برابر تقسیم ہوگا۔ کلالہ مرد ہو یا عورت، یعنی اس کا باپ بیٹا نہ ہو، ایسے انسان کو کلالہ کہا جاتا ہے، اور اگر اس کا ایک بھائی یا ایک بہن ہو تو ان دونوں میں سے ہر ایک کو 6واں حصہ ملے گا۔ اگر اس سے زیادہ بھائی بہن ہو تو پھر 1/3 میں سے سب شریک ہوں گے، اس وصیت کے بعد جو کی جائے، اور جو قرض اس پہ باقی ہے وہ ادا کرنے کے بعد، جبکہ اوروں کا نقصان نہ کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مقرر کیا گیا ہے جو دانا اور بردبار ہے۔ آیت 13 میں دیکھیں، یہ حدیں اللہ تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ اس کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا، جس کے نیچے ہمیشہ نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گا۔ اور سب سے بڑی کامیابی دنیا کا مال متاع نہیں ہے بلکہ جنت کی ابدی نعمتیں ہیں۔ یعنی اس آیت میں اللہ اور رسول کی پیروی کرنے والوں کو جنت کی خوشخبری دی گئی ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو دنیا میں اگر آپ کسی کا مال ہڑپ کر لیں گے تو کتنے دن کھائیں گے؟ اگر کھائیں گے بھی تو ساری زندگی، ایک نہ ایک دن آپ کو چھوڑ کے جانا ہے دنیا۔ تو جنت کی نہروں سے سیراب ہوتے رہیں گے۔ دراصل یہ بہت بڑی کامیابی ہے دنیا کے مال کے مقابلے میں آخرت کی۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، اور جو کوئی نافرمانی کریں گے، اللہ اور رسول کی حدوں سے آگے نکلیں گے، ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ جہنم، جس میں ہمیشہ وہ رہیں گے، اور ایسا یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، وہاں پر رسوا کن عذاب ہوتے رہیں گا۔ اللہم اجرنا من النار۔ واللتی یاتین الفاحشہ، اور وہ عورتیں جو آئی بے حیائی کا، من نسائکم تمہاری عورتوں میں سے، فاستشہدوا تو گواہ مانگو، علیہن ان پر، اربعۃ 4 منکم تم میں سے، فإن پھر اگر شہیدو وہ گواہی دے دیں، فامسکوہن تو روک لو انہیں، فی البیوت گھروں میں، حتیٰ یہاں تک کہ یتوفاہن فوت کر دے انہیں، الموت موت، اور یا یجعل اللہ بنا دے اللہ تعالیٰ لہن ان کے لیے سبیلا کوئی راستہ، واللذانی اور وہ 2 مرد ہو، یاتیانہا آئیں اس برائی کو یعنی گواہی دینے کے لیے، منکم تم میں سے، فازوہما تو اذیت دو ان دونوں کو، فإن پھر اگر تابا وہ دونوں توبہ کر لے، واصلح اور اصلاح کر لیں، فارضو تو اعراض کرو، عنہما ان دونوں سے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کانا توابا بہت توبہ قبول کرنے والا، رحیمہ نہایت رحم کرنے والا۔ انما التوبۃ بے شک توبہ قبول کرنا، اللہ اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے، للذین ان لوگوں کے لیے، یعملون جو عمل کرتے ہیں، سوء برا، بجہالت جہالت کے ساتھ، ثم پھر یتوبون توبہ کر لیتے ہیں، من قریب سے، فاولئک تو یہی وہ لوگ ہیں، یتوب اللہ اللہ تعالیٰ مہربان ہوتا ہے، علیہم ان پر، وکان اللہ اور اللہ تعالیٰ ہے، علیما حکیما اور علم رکھنے والا، حکمت رکھنے والا۔ ولیست التوبہ اور نہیں ہے توبہ، للذین ان کے لیے جو یعملون عمل کرتے ہیں، سیئات برے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب حضر احدہم آئی ان میں سے کسی ایک کو، الموت موت، قالا وہ کہتا ہے، انی بے شک میں، تبتو توبہ کی میں نے، الآن اب، ولا اور نہ، الذین ان لوگوں کے جو یموتون جو مر جاتے ہیں، وہم اس حال میں کہ وہ کفارن کافر ہے، اولئک یہی لوگ، اعتدنا تیار کر رکھا ہے ہم نے، لہم ان کے لیے، عذابا علیما دردناک عذاب۔ اگر تمہاری عورتوں میں سے جو بے حیائی کے کام کریں، ان پر اپنے میں سے 4 گواہ طلب کرو، جب گواہی دیں تو ان عورتوں کو گھروں میں قید رکھو یہاں تک کہ ان کی موت آ جائے، یعنی ان کی ساری عمر، یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی اور راستہ نکال دے،
یہ بدکار عورتوں کی بدکاری کی وہ سزا ہے جو ابتدائی اسلام میں زنا کی سزا متعین نہیں ہوئی تھی، تب کے یہ حکم ہے۔ اگر کوئی شخص عورت پر زنا کا الزام لگائے تو اس وقت تک اس کو صحیح نہیں ماننا چاہیے جب تک کہ وہ الزام لگانے والا 4 گواہ مرد نہ لائے۔ گویا جس طرح زنا کی سزا سخت مقرر کی گئی ہے، اسی طرح گواہی دینے والوں کے لیے بھی سخت شرائط رکھی ہے۔ اس کے بعد یعنی بغیر شرعی گواہ کے ہم سزا کسی کو نہیں دے سکتے۔ آگے ہم سورہ نور میں شادی شدہ زناکار مرد اور عورت کے لیے رجم اور غیر شادی شدہ کے لیے 100 کوڑوں کی سزا ہے نا، ہم سورہ نور میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ یعنی 2 افراد، آیت 16 میں کیا بتا رہے ہیں یہاں پر، 2 افراد ایسا کام کریں عمل لواطت کا، انہیں سزا دو، اگر توبہ اور اصلاح کر لیں تو ان سے منہ پھیر لو، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ 2 مردوں کا ہی آپس میں بدفعلی کرنا اور بعض نے باکرہ مرد اور عورت کی زنا کے بارے میں یا شادی شدہ دونوں کی سزا کا حکم ہے ان آیتوں میں۔ اللہ تعالیٰ صرف انہی لوگوں کی توبہ قبول فرماتے ہیں جو نادانی غلطی سے کوئی برائی کر گزریں، پھر جلدی اس سے باز آ جائیں اور توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے نا، توبہ کی شرائط بھی ہے، کسی مجلس میں دوستوں کی وجہ سے رشتہ داروں کی خاطر کیے گئے گناہوں پر ندامت اگر ہو گئی تو پھر ہم سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا چاہیے۔ گناہ انجانے میں ہوتے ہی دل میں گناہ کا احساس اتنا شدید ہو جائے کہ اس پر ہمیں ندامت ہو اور توبہ کر لیں۔ گناہوں کو کبھی بھی چھوٹا نہ سمجھے، اپنا گناہ پہاڑ کے برابر سمجھے اور اس سے بچنے کی کوشش کرتے رہیں۔ اگر دوبارہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کر لیں، ہاں اگر پھر بھی انجانے میں اگر آپ سے گناہ ہو گیا تو پھر بھی توبہ کریں، اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے۔ گناہ گار جب سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو اس کو تھام لیتا ہے اور ہدایت عطا فرماتا ہے۔ یعنی توبہ ان کی نہیں قبول ہوں گی جو برائیاں کرتے چلے جائیں یہاں تک کہ ان کو موت کے آثار نظر آئے، یا پھر ان کو ایسا لگا دنیا کی زندگی سے وہ مایوس ہو گئے، تب اگر وہ توبہ کریں گے تو ایسی توبہ قبول نہیں ہوں گی اور وہ کفر پہ ہی مر جائیں گے۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس آیت میں تفسیر سے واضح کیا گیا کہ موت کے وقت کی توبہ غیر مقبول ہوگی، جس کا ذکر ہم سورہ آل عمران میں بھی پڑھ چکے۔ نزاع کے وقت کی توبہ ہر حال میں رد کر دی جاتی، تو ہم سانس رہتے ہوئے عقل سے کام لیں اور اپنی توبہ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ جب شیطان کو جنت سے نکالا تھا نا، تو شیطان نے اللہ تعالیٰ کی عزت کی قسم کھا کے کہا تھا کہ میں انسانوں کو ایسے گناہوں میں مبتلا کروں گا یہاں تک کہ ان کو موت آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر فرمایا تھا کہ جب تک میرا بندہ توبہ کرتا رہے گا میں معاف فرماتے رہوں گا۔ تب شیطان کیا کیا، اے اللہ، یعنی پہلے ہمیں کیا دعا کرنا چاہیے، اے اللہ ہمیں موت سے قبل سچی توبہ نصیب فرما، دل کی گہرائیوں سے گناہوں سے توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کو جب غفور و رحیم پایا، اللہ تعالیٰ اپنے عزت و جلال کی قسم کھایا، تو شیطان نے جب یہ عہد کر لیا کہ امت مسلمہ کو، آدم کی اولاد کو میں ایسے کاموں میں گمراہ کروں گا کہ وہ نیکی سمجھ کر کرتے رہیں گے تو ان کو توبہ کی توفیق ہی نہیں ہوگی۔ جب کوئی انسان سمجھے گا کہ ہم صحیح ہے، حق پر ہے، تو کون توبہ کرتا؟ تو اسی طریقے سے آج معاشرے میں شیطان ہر قسم کی بدعتیں نکال کے ہمیں نیکی سمجھ کے، عبادت سمجھ کے کرواتے رہتا اور اسی غفلت میں ہمیں موت آ جاتی، تو پھر ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا یحل، نہیں حلال، لکم تمہارے لیے، ان ترثوا، کہ تم وارث بن جاؤ، نساء عورتوں کے، کرہن زبردستی، ولا اور نہ، تعضلوہن تم روکو انہیں، لتذہبوا تاکہ تم لے جاؤ، ببعض بعض، ما جو، آتیتموہن دیا تم نے انہیں، الا مگر، ان کے، یاتینا وہ آئیں، بفاحشۃ بے حیائی کو، مبینہ کھلی کھلی، وعاشروہن اور گزر بسر کرو ان کے ساتھ، بالمعروف بھلے طریقے سے، فإن کرہتموہن پھر اگر تم ناپسند کرو انہیں، فعسیٰ تو ہو سکتا ہے، ان تکرہو کہ تم پسند کرو، شیئن کوئی ایک چیز، ویجعل اللہ اور اللہ تعالیٰ کر دے، فیہ اس میں، خیرن بھلائی، کثیرہ بہت سی، وَإِنْ أَرَدْتُمْ اور اگر ارادہ کرو تم، استبدال بدلنے کا، زوجن ایک بیوی کو، مکانہ زوج دوسری بیوی کی جگہ، وآتیتم اور دے دیا تم نے، احدہن ان میں سے کسی ایک کو، قنطارا ڈھیروں مال، فلا تو نہ، تأخذوا منہ تم لو ان میں سے، شیئا کچھ بھی، اتأخذونہ کیا تم لوگے اسے، بہتان لگا کر، و اسمن اور گناہ، مبینا کھلم کھلا، وکیف تأخذونہ اور کس طرح تم لے سکتے ہو اسے، وقد حالانکہ تحقیق، افضا پہنچ چکا، بعضکم بعض تمہارا، الی بعض طرف بعض کے، واخذنا اور وہ لے چکے، منکم تم سے، میثاقا غلیظا پختہ عہد،
पुख्ता अहद से मुराद निकाह है यहाँ पर। वला तनकी हो, और ना तुम निकाह करो, माँ न कहा जिससे निकाह कर चुके आबाउकुम बाप तुम्हारे, मिन निसाई औरतों में से, इल्ला मगर, माँ जो क़द सलफ़ा तहक़ीक़ गुज़र चुकी, इन्नहु बेशक वो, काना है वो, फ़ाहिशा बेहाई का काम, व मक़तन और काबिल नफ़रत, व साअ और बहुत ही बुरा, सबीला रास्ता। हुर्रिमत अलैकुम हराम कर दी गई तुम पर, उम्महातुकुम माएँ तुम्हारी, व बनातुकुम और बेटियाँ तुम्हारी, व अख़वातुकुम और बहनें तुम्हारी, व अम्मातुकुम और फूफियाँ तुम्हारी, व खल्लातुकुम और खालाएँ तुम्हारी, व बनातुल अख़ी और बेटियाँ भाई की, व बनातुल उख्ती और बेटियाँ बहन की, व उम्महातुकुम और माएँ तुम्हारी, अल्लाती वो जिन्होंने, अर्ज़ानकुम दूध पिलाया तुम्हें, व अख़वातुकुम और बहनें तुम्हारी, निरज़ाती रिज़ात से या दूध बहनें, व उम्महातु और माएँ, निसाइकुम तुम्हारी बीवियों की, व रबाइबुकुम और बेटियां तुम्हारी बीवियों की, यानी जो पहले शौहर से हो उसे रबाइब कहते। अल्लती वो जो, फ़ी हुजूरिकुम तुम्हारी गोदों में है, मिन निसाइकुम तुम्हारी बीवियों में से, अल्लती दखलतुम वो जो दखुल किया तुमने, बिहिन्ना इनसे, फ़इन फिर अगर, लम ना तकूनु तुम हो, दखलतुम दखुल कर चुके हो तो, यानी मुबाशरत करे हो तो, बिहिन्ना इनसे, फ़ला तो नहीं, जुनाहा कोई गुनाह, अलैकुम तुम पर, व हलाइलु और बीवियाँ, अबनाइकुम तुम्हारे बेटों की, अल्लज़ीना वो लोग जो, मिन असलाबिकुम तुम्हारी पुश्तों से हैं, वान तजमाओ और ये कि तुम जमा करो, बैनल उख्तैन दरमियान दो बहनों के, इल्ला मगर, माँ जो क़द तहक़ीक़ सलफ़ा गुज़र चुका, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला, काना है, गफ़ूर रहीमा बहुत ज़्यादा बख्शने वाला और मेहरबान। 19 में अल्लाह सुब्हानहू तआला ईमान वालों को मुखातिब फरमा के कह रहे हैं, तुम्हें हलाल नहीं कि ज़बरदस्ती औरतों के वारिस बन बैठो, उन्हें इसलिए रोक रखो कि जो तुमने उन्हें दे दिया है उसमें से कुछ ले लो। हाँ, ये और बात है कि वो खुली बुराई करे भी है, ये काम करे तो उनके साथ अच्छा रवैया सलूक रखो, चाहे तुम उन्हें पसंद नापसंद करो, तो हो सकता कोई उनमें अच्छा ही भी हो। कोई भी औरत या मर्द पूरा बुरा नहीं होता, पूरा अच्छा नहीं होता। अगर कोई बात आपको बुरी लग रही तो कोई अच्छी भी होती ना, तो उसको देखने का यहाँ हुक्म दे रहे। इस्लाम से क़ब्ल औरत पर एक जुल्म ये भी था कि शौहर के मर जाने के बाद उसके घर वाले उसके माल महर की वजह से ज़बरदस्ती वारिस बन बैठते थे। आदमी अपनी मर्ज़ी से औरत की रजामंदी के बगैर उससे निकाह नहीं कर सकता, या फिर कर लेता था तो अपने भाई भतीजे या हत्ता के सौतेले बेटे से भी निकाह कर देते थे, क्योंकि उसकी जायदाद दूसरों के पास ना जाए। तो सारी उम्र यूं ही गुजारने पर मजबूर कर देते थे औरतों को। तो इस्लाम ने औरत पर रहम फरमाया और जुल्म की तमाम तरीक़ों से मना कर दिया, जबकि हम औरतें कहते कि इस्लाम में औरतों पर जुल्म हुआ। अगर आप कुरान को समझ के पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि औरतों के हुकूक जिस इस्लाम ने दिए वैसे कोई मज़हब ने नहीं दिए। अगर खाविन को बीवी नापसंद हो तो उसे छुटकारा हासिल करना चाहते हो तो खुद तलाक़ ना देता, बल्कि औरत को इतना तंग करता कि वो मजबूर होकर हक़ महर उसको वापस देकर चले जाए। तो इस्लाम ने इसको भी जुल्म कहा है। अगर शौहर तलाक़ देना चाहता है तो ज़ाहिर सी बात है उसको महर वापस लेना नहीं है, और अगर औरत खुला लेना है तो तब उसको महर वापस देना होगा। तो औरत अगर बदकारी, बदजुबानी, नाफरमानी करे, इन सूरतों में ये इजाज़त दी गई है कि खाविन औरत को दिया हुआ माल और महर ले सकता, जबकि खुला करवाने पर मजबूर करके ले सकता, वरना नहीं, जो सूरह बकरा 229 में भी हम पढ़ चुके। तो कुरान व हदीस में बीवी के साथ हुस्न सलूक करने की बड़ी ताकीद आई है। ये तो भूल जाते मर्द हजरात, लेकिन 2 शादी 3 शादी करने की इजाज़त दी वो याद रखते। तो मोमिन शौहर बीवी एक दूसरे से बख्स ना रखे। अगर एक आदत नापसंद हो तो दूसरी आदत ज़रूर पसंद आएगी। खामियों के साथ खूबियों को भी देखना चाहिए। जल्दबाजी में तलाक़ ना दें, बल्कि सब्र और बर्दाश्त से काम लेने की इसमें ताकीद फरमाई गई है। हो सकता अल्लाह ताला उसमें आपके लिए नेक औलाद रख दे जो आपके लिए सदका जारिया बन सकती। तो हो सकता कारोबार में उसकी तरफ से बरकत आ जाए। हक़ तलाक़ आजकल ज़ालिमाना तरीक़े से इस्तेमाल कर रहे हैं लोग, हालांकि ये इंतहाई नागज़ीर हालत में इस्तेमाल करने के लिए हलाल रखा है। अल्लाह ताला को हलाल कामों में सबसे ज़्यादा नापसंदीदा काम कौन सा है? तलाक़। तो इस्लाम की इस खूबी को ज़ालिम मर्दों की वजह से इस्लाम की ख़राबी और इस्लाम में औरतों पर जुल्म कहा जा रहा है। ज़िंदगी गुजारना कोशिश के बावजूद मुश्किल और नामुमकिन होने की सूरत में तलाक़ दी जा सकती है। इसको बेजा इस्तेमाल ना करें। आयत 20 में अगर तुम दूसरी शादी करना चाहते हो तो पहली को अगर माल ख़जाना यानी दौलत भी दे के है तो भी उससे वापस नहीं ले सकते। क्या तुम उसे नाहक और गुनाह जानने के बावजूद वापस ले लोगे? ऐसा तुम कैसे कर सकते हो? तो मर्द खुद तलाक़ देने की सूरत में महर वापस नहीं लेगा। जायदाद वगैरह भी दिया हुआ है तो वो भी वापस नहीं लेगा। अगर वो लेना चाह रहा
کوئی ہیلے بہانے کر رہا تو وہ ظلم ہوگا، اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے۔ حالانکہ تم ایک دوسرے سے یعنی مباشرت کر چکے تھے، تو ان عورتوں سے مضبوط عہد یعنی نکاح کر کے، عقد پیما کر کے مضبوط عہد کرے تھے نا، اس کے بعد عورتوں کا نکاح ہوا تھا تم سے، تو جب جو وعدہ تم نے کیا تھا پھر ان کے ساتھ ہم بستری کرنے کے بعد، ان کا مہر ادا کرنے کے بعد اب تم ان سے واپس نہیں لے سکتے۔ ان عورتوں سے نکاح نہ کرو جس سے تمہارے باپوں نے نکاح کیا، یعنی ماں سے پہلے بھی، یعنی اسلام سے پہلے یہ رواج تھا، تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے بے حیائی کہا ہے، یعنی دشمنی کے سبب یہ بہت بڑی بری عادت ہے، یعنی باپ کی جو پہلی بیویاں ہوتی یا پہلے شوہر کی بیٹیاں رہتی تھی، ان سب چیزوں سے منع کیا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں سوتیلے بیٹے اپنی باپ کی بیوی سے نکاح کر لیتے تھے، سوتیلی ماں سے، تو اس سے روکا جا رہا ہے۔ یہ بہت بڑی بے حیائی کے کام ہے۔ اگر دخل سے قبل اگر طلاق ہو گئی تو پھر ہم نکاح کر سکتے، یہ اجازت دی۔ اور آیت 23 میں حرام کی گئی ہے تم پر تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھوپھیاں، خالائیں اور بھائی کی لڑکیاں، بھتیجی، بھانجی، اور جس سے تم دودھ پیے نا ان کی بیٹیاں، دودھ بہنیں، دودھ مائیں، اور یہ ساری چیزیں حرام ہیں۔ اور یعنی اگر کوئی شادی شدہ ہے اور اس کا طلاق ہو گیا، پھر انہیں کہیں نکاح کری، تو پہلی شادی سے جو بچیاں ہوتی ہیں نا وہ بھی آدمی کے لیے حرام ہو۔ اور تمہارے سگے سلبی بیٹوں کی بیویاں یعنی بہویں اور 2 بہنوں کا ایک ساتھ نکاح میں رکھنا، یہ بھی حرام ہے اسلام میں۔ جو پہلے گزر چکا اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیا، اب جو ہے محرمات کے رشتے وہ یہاں پر بتا دیے گئے۔ اس آیت میں جن عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے ان کی تفصیل میں یہاں پر بتا دوں۔ 7 محرمات نسب سے ہے، 7 رضائی ہے، 4 سسرال کے ہے۔ 7 نسبی کون سے ہیں؟ مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھوپھیاں، خالائیں، بھتیجی، بھانجی۔ اور 7 رضائی کون سی ہے؟ رضائی مائیں، رضائی بیٹیاں، بہنیں، رضائی پھوپھیاں، رضائی خالائیں، رضائی بھتیجی اور رضائی بھانجی۔ جب رشتے نسب سے جو حرام ہوتے ہیں نا وہ رضاعت سے بھی حرام ہو جاتے ہیں۔ اور سسرالی 4 محرمات کون سے ہیں؟ ساس، ربائب، ربائب کا مطلب پہلے شوہر کے بیٹیاں جو ہوتے، یعنی پہلے خاوند کی جو بیٹیاں ہوتی بیوی کے وہ بچے، 2 سگی بہنوں کو جمع کرنا۔ ان کے علاوہ باپ کی بیوی، سوتیلی ماں، اور حدیث کے مطابق بیوی جب تک عقد نکاح میں ہے اس کی پھوپھی، خالائیں، بھتیجی، بھانجی سے بھی نکاح کرنا حرام ہے۔ ایک ساتھ دونوں بہنوں سے نکاح کرنا بھی منع ہے۔ اگر ایک بہن کا انتقال ہو گیا تب دوسری بہن سے کیا جا سکتا، اور خالہ، بھانجی، پھوپھی، بھتیجی کو بھی ایک ساتھ ایک وقت میں نکاح میں نہیں رکھ سکتے۔ اگر ایک کی وفات ہونے کے بعد اگر کر دیں تو وہ جائز ہے۔ نسبی ماؤں میں نانیاں، دادیاں، پرنانیاں، پردادیاں، یہ آگے تک شامل ہے۔ بیٹوں میں کیا ہے؟ پوتیاں۔ بیٹیوں میں کون آتے ہیں؟ بیٹیوں میں پوتیاں، نواسیاں، نواسیوں کی بیٹیاں، یہ سب شامل ہے۔ تو زنا سے پیدا ہونے والی لڑکی بیٹی میں شامل ہے یا نہیں، اس میں اختلاف ہے، اللہ عالم۔ تو اور محرمات رضاعت کیا ہے؟ رضائی ماں یعنی جس سے دودھ پیا گیا نا مدت رضاعت میں، وہ بھی رضائی بہنیں، ان سے جو بھی رشتے نسب سے حرام ہوتے اس میں بھی حرام ہے۔ اور سسرالی محرمات میں بیوی کی ماں یعنی ساس، نانی ساس، دادی ساس، یہ سب آ جاتے۔ الحمدللہ ہمارا جز 4 مکمل ہوا۔